سینئر آدمی ذرا تھوڑا سا ان کو بعد میں. پہلے زیب اسکار سے شروع کریں. زاہدہ اینا ہے, زاہدہ اینا ابھی آ رہی ہے. اور خورشید اقبال ہے. باقی جناب زیب اسکار حسین صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. کیا حال چال ہے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ نام دیکھ کے کسی خیام نے بتایا کہ زیب اسکار بھی ہے. میں نام ابھی پوچھ رہا تھا کہ یار نظر نہیں آیا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو. مجھے یقین تھا آپ آئیں گے. ماشاء اللہ صحت اچھی ہے. ہاں بیٹے کے پاس رہا تو ذرا ٹھیک ٹھاک رہا تھوڑے دن. اقبال خورشید آ گئے. معشوم میں بال بنا رہے آ ہیں. جائے. ٹھیک ہے. کیا بات ہے صبا بھائی, آپ کا ذکر تو میں نے اس میں کیا. ظاہر ہے آپ آپ تو ظاہر دوستوں میں سے ایک حلقہ ہے. ظاہر ہے میرے پیپر میں بھی آپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. وہ پہلے مقرر وہی ہیں. آئیں وعلیکم السلام. ہم لائٹ جا رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہو جائیں. اور حالات بہتر ہیں. خواتین و حضرات, میں آرٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے منعقدہ 13ویں عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے دن کے پہلے اجلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اردو افسانے کی ایک صدی ایک وسیع موضوع ہے جس پر گفتگو گھنٹوں کی جا سکتی ہے, لیکن ہمیں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا تاکہ اگلا سیشن وقت مقررہ پر شروع کیا جا سکے. وقت کی کمی کے باعث معزز مہمانان گرامی کے تعارف سے بھی گریز کیا جائے گا. اسٹیج پر تشریف فرما تمام شخصیات علم و دانش کے حوالے سے اپنی نمایاں شناخت رکھتی ہیں. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. جناب اخلاق احمد صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس سیشن کے پہلے مقرر ہیں جناب اقبال خورشید صاحب. ان کا موضوع ہے دہشت گردی اور اردو افسانہ. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ موضوع پر اظہار خیال فرمائیں. دہشت گردی اور اردو افسانہ. شروع اللہ کے بابرکت نام سے. تمام احباب کی خدمت میں اقبال خورشید کا سلام. آرٹس کونسل کی انتظامیہ کو خراج تحسین, جنہوں نے اتنی کٹھنائیوں کے باوجود فروغ اردو کے لیے دلیرانہ قدم اٹھایا. تو حضرات, سیشن اردو افسانے کی ایک صدی اور میرا موضوع ہے دہشت گردی اور اردو افسانہ. یعنی اس موضوع پہ بات ہو تو دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں, مگر وقت کی قید میں زندگی ہے یہاں. تو اپنے مختصر مضمون کو مزید مختصر کرتے ہوئے آغاز کرتا ہوں. تو صاحب تصور کیجئے کہ دسمبر کی ایک صبح ریلوے اسٹیشن پہ ایک ڈاکٹر اور ایک کہانی کار چائے کے کپوں سے اٹھتے دھوئیں میں لگ بھگ ٹھٹرتے ہوئے سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور ایسے میں ایک پرسرار شخص جس نے بھاری کپڑے پہن رکھے ہیں موت سی خاموشی لیے ان کے نزدیک آتا ہے, ایک بٹن دباتا ہے, ایک زوردار دھماکہ اور کہانی ختم. لیکن کیا کہانی واقعی ختم ہو گئی؟ دوسرے دن کے اخبارات میں خبر شائع ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے ایک واقعے میں, ایک خودکش دھماکے میں 2 افراد اپنی جان سے گئے. مجھ جیسے دوسرے درجے کے کہانی کار اس پہ ایک 1 منٹ اسٹوری لکھ مارتے ہیں,
مگر ایک سچا تخلیق کا لہریں گننے کے بجائے گہرائی میں اترتا ہے، اس واقعے میں پنہا احساس کا کرب کا تعاقب کرتا ہے اور جاں بحق ہونے والے بدقسمت افراد کے اہل خانہ کی کہانی بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف دہشت گردی کا نشانہ بننے والے افراد نہیں مارے جاتے، بلکہ ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ مر جاتی ہیں۔ دہشت گردی کا شکار بننے والے شخص کے ساتھ اس کا پورا خاندان مر جاتا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی حالیہ جنگ میں ہمیں 60,000 افراد کو کھونا پڑا۔ 60,000 یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم ناقابل بیان کرب سے گزرے، زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، درد ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہ صرف 60,000 افراد کے درد کی داستان نہیں، اس میں پل پل مرتے ان کے اپنوں کی، ان کے اہل خانہ کی ایک ان کہی کہانی بھی شامل ہے۔ مگر یاد رہے، ریلوے اسٹیشن پہ جاں بحق ہونے والے قلم کار اور ڈاکٹر ہی ہمیں کربناک کہانیاں فراہم نہیں کرتے۔ حضرات، کہانی تو اس خودکش بمبار کی بھی ہے جس نے وہ حملہ کیا تھا۔ وہ مرا تو ساتھ اس کے بچے بھی مر گئے، اس کی ماں بھی مر گئی، اس کے اپنے بھی مر گئے۔ انسان مر گیا تو کہانی نے جنم لیا۔ قصہ مختصر، دہشت گردی اتنا وسیع موضوع ہے، یہ اتنا ہی پرپیش ہے۔ کون ظالم ہے، کون مظلوم، میں کون ہوں، وہ کون ہے، اور کیا کسی پرسرار لمحے میں اور وہ کہانی کار اور جنگجو اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں؟ اس لیے لازم ہے کہ دہشت گردی کو موضوع بناتے ہوئے جذباتیت سے اجتناب برتا جائے۔ گو یہ مشکل کام ہے، اور یہ یوں مشکل ہے کہ جذباتیت کا شکار ہونا، چیختے چنگاڑتے الفاظ استعمال کرنا سہل ہے۔ اسی باعث جید قلمکار یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کسی بھی بڑے واقعے کو اور موجودہ بحث میں دہشت گردی کو فوری موضوع بنانا خود کہانی کار کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ ورجینا وولف کا کہا درست کہ ناول میں دنیا کا ہر موضوع سما سکتا ہے، درست، مگر ملان کنڈیرا کی بات زیادہ اہم کہ جو فکشن زندگی کے نئے گوشے آشکار نہیں کرتا، وہ کچھ بھی آشکار نہ کر کے دریافتوں کے سلسلے میں شریک ہونے سے قاصر رہتا ہے، اور دریافتوں کے سلسلے میں شریک ہونے کے لیے گہرائی میں اترنا بہرحال ضروری ہے۔ پھر صرف موضوع کا گھمبیر اور پرپیش ہونا تو کافی نہیں، کہانی کے اور بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ بقول احسن سلیم، ادب موضوعات سے نہیں اسلوب سے بنتا ہے۔ اب دیکھیے کہ 9/11 جیسے بڑے موضوع پر بھی ایک ناقص کہانی بیان کی جا سکتی ہے، اور ماں جیسے عام سے سبجیکٹ پہ ایک شاہکار تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے اردو کے ایسے جید قلمکار میسر تھے جو دہشت گردی کے المیوں کے شاہد بنے اور انہیں کہانی کا روپ دیا۔ بٹوارے کے سمے دہشت گردی کے جن واقعات نے جنم لیا، انہیں منٹو، بیدی اور بعد ازاں انتظار حسین اور ان کے ہم اثروں نے موضوع بنایا۔ اسد محمد خان، عبداللہ حسین اور حسن منظر کے ہاں بھی دہشت گردی کے المیوں نے کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ تخلیقی شکل میں اظہار پایا۔ منشا یاد، رشید امجد، خالدہ حسین اور دیگر اغوان وار کے بعد جنم لینے والے پرپیج واقعات کے شاہد بنے اور انہیں موضوع کیا۔ اے پی ایس سانحے پہ تارڑ صاحب کا افسانہ اے میرے ترکھان سامعین اور قارئین کے دلوں پہ آنسوؤں سے نقش ہوا۔ اے خیام اخلاق احمد صاحب، مبین مرزا صاحب، مرحوم نجم الحسن رضوی اور آصف فرقی نے میرے شہر کراچی کی تلخ کہانیاں بیان کیں کہ اس نے ایک الگ طرز کی دہشت گردی کا تجربہ کیا تھا۔ اخلاق احمد صاحب کا افسانہ قتل گاہ میں ایک دوپہر اجرا تخلیقی مکالمے کی ایک نشست میں پڑھا گیا جو آج بھی میرے دل پہ نقش ہے، اور تازہ ناولس میں بھی فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں ہمیں سنائی دیں۔ سید کاشف رضا کا ناول چار درویش اور ایک کچھوا، اور برادرم عثمان جامی کا زیر طبع ناول سر سید اور سیکٹر انچارج اس کی چند مثالیں ہیں۔ اس وسیع موضوع پہ ممتاز فکشن نگار جناب محمد حمید شاہد کا ایک طویل تجزیاتی مضمون موجود ہے جس کا مطالعہ سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔ حمید شاہد صاحب، اگر آپ کا ناول مٹی آدم کھاتی ہے نہیں ہوتا تو تکون کی چوتھی جہد کا کبھی جنم نہیں ہوتا۔ آپ کا شکریہ۔ تو صاحبو، کہانی کار ایک فسوگر ہوتا ہے، وہ ان افراد تک بھی رسائی پا سکتا ہے جن کی زبان، جن کا کلچر، جن کے رہن سہن، جن کی سوچ اس سے مختلف ہو، اور وہ ایسا اس احساس کے وسیلے کرتا ہے جو انڈس سویلائزیشن سے امریکہ کی ڈیتھ ویلی تک ہی یکساں ہے، یعنی غم اور خوشی کا احساس، نفرت اور محبت کا احساس، اور اگر وہ اس احساس میں اپنا فلسفہ بھی گون دے تو بڑا ادب جنم لیتا ہے۔ ہمارے تخلیق کاروں نے دہشت گردی سے جڑے درد کے احساس کو انسانیت کے فلسفے میں گوند کر بیان کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ادب اور ادیب
بے قیمتی کا شکار ہوئے، کتاب کلچر اور مطالعے میں کمی آئی۔ سچ یہ ہے کہ اگر یہ اردو کانفرنسیں یا ادبی میلے نہ ہوتے تو شاید ادیب کو بھلایا جا چکا ہوتا اور یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہوتی۔ تو صاحبو، اختتام میں آپ سے کہوں گا کہ اگر کسی صبح ایک ڈاکٹر اور ایک کہانی کار ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوں اور ایک خودکش دھماکہ ہو اور اس دھماکے میں 2 افراد مارے جائیں تو ہمیں کتنی المناک کہانیاں ملیں گی، متعدد، کیونکہ دہشت گرد، ڈاکٹر، کہانی کار، ہر شخص ایک کہانی ہے، ہر شخص سے وابستہ دوسرا فرد ایک کہانی ہے، ایک کربناک کہانی۔ لیکن اگر اس حملے میں کہانی کار ہی مارا گیا تو وہ کہانیاں کون بیان کرے گا؟ تو نقطہ یہ ہے صاحب کہ اپنے اندر کے کہانی کار کو زندہ رکھیں۔ اس معاشرے میں انتظار حسین، عبداللہ حسین، اسد محمد خان، مستنصر حسین تارڑ، زاہدہ حنا، حسن منظر کو زندہ رکھیں، چونکہ یہی کہانی کار ہمارا اثاثہ ہیں، یہی کہانی کار ہمارا فخر ہیں، یہی کہانی کار اس زمین کا نمک ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اقبال خورشید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے موضوع کا بھرپور احاطہ کیا۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب زیب اسکار حسین سے، ان کا موضوع ہے اردو افسانہ ہماری سیاسی تاریخ۔ سب سے پہلے تو میں یقینی طور پہ شکریہ ادا کروں گا آرٹس کونسل کہ اس کی کانفرنس کے ان حالات میں انعقاد پر احمد شاہ صاحب اور ان کے رفقائے کار بہت قابل مبارکباد کے قابل ہیں۔ انہوں نے یہ بڑا کام کیا ان حالات میں بھی، خاص طور پہ جب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کر ڈالا، بڑی ایک نئی روایت قائم کی۔ تو یہ موضوع تو ظاہر ہے جو ہے اس میں تو خاصی بات کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے، لیکن وقت کی کمی ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا اس کو اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ اردو افسانے کو عام طور پر اپنی ڈیولپمنٹ اور ارتقائی مراحل کے اعتبار سے منشی پریم چند کے ہاں دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب حقیقت نگاری اور کردار نگاری کی انتہائی صورت کفن میں نظر آتی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم یا مصور غم راشد الخیری کے ہاں رومانیت میں گندھی کہانیاں نظر آتی ہیں، جبکہ اس سے بہت پہلے یعنی 1857 کے بعد کے دور میں فکشن کی صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو چکی تھی۔ البتہ ایک واضح تلخ حقیقتوں کی عکاسی مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا میں، جو غالباً 1905 کے لگ بھگ سامنے آیا، اس میں نظر آتی ہے۔ اسے محض روایتی عکاسی اور منظر نگاری سے تعبیر کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ناول کی بنت اور اظہار کی صورت ماضی کے مقابلے میں قطعی طور پر مختلف ہے، بلکہ روایتی اظہار قطعی طور پر نہیں ہے۔ اسی دوران 1936 تک انجمن ترقی پسند مصنفین کا وجود عمل میں آ چکا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی افسانے کی سیاسی تاریخ کی، گویا منشی پریم چند کی گرفت اور افسانوں کے ایک مجموعے کو ضائع کیے جانے کا عمل دراصل ایک طور پر سیاسی اور معاشرتی خوف کا سبب اختیار کر جاتا ہے۔ پھر انگارے پر پابندی اس بدولت عائد کی گئی تھی کہ وہ مبینہ طور پر معاشرتی بگاڑ اور مخصوص تہذیبی اور ثقافتی اقدار کی نفی پر تلا تھا۔ یعنی اس مجموعے کے افسانے آزادی اظہار اور طبقاتی، جنسی اور ہر طرح کی معاشرتی گھٹن کے خلاف ایک رد عمل کا اظہار بن کر سامنے آئے تھے۔ ان افسانوں میں جہاں طبقاتی معاشرت کے خلاف مزاحمت نظر آتی ہے، وہیں جنسی تفریق اور نام نہاد تہذیبی اقدار کے خلاف
مزاحمت بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اگرچہ یہ افسانے اپنی حیت، پیشکش اور کردار نگاری کے اعتبار سے کمزور تھے، بلکہ انہیں صحیح معنوں میں افسانے بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر ان افسانوں میں موجود فکری بغاوت اور اپنی کرداریت میں نپے تلے انداز فکر کی نفی نے گویا افسانے میں اظہار کی ایک نئی صورت کی اشارت قائم کر دی۔ سجاد ظہیر کا ایک افسانہ دلاری نہ صرف طبقاتی معاشرت اور استحصال پر چوٹ کرتا ہے، بلکہ اس کردار کو بھی ایکسپوز کرنے پر بضد نظر آتا ہے کہ جو دلاری کے جنسی استحصال کا ذمہ دار ہے۔ سجاد ظہیر کا ایک دوسرا افسانہ گرمیوں کی ایک رات بھی مروجہ، تہذیبی اور تمدنی انداز فکر پر گہری چوٹ کرتا نظر آتا ہے، اور غالباً گرمیوں کی ایک رات بعد ازاں ایک ناولٹ لندن کی ایک رات تک کے سفر پر جا کر تمام ہوا۔ لندن کی ایک رات یقینی طور پر شعور کی رو میں لکھا گیا مختصر ناول ہے، جو سجاد ظہیر کے گہرے سیاسی اور سماجی شعور اور کرب ذات سے متعلق ہے، اور بنیادی طور پہ تخلیقی اعتبار سے یہ ناول بہت مضبوط اور بھرپور نظر آتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سامراجیت کے خلاف مزاحمت اور انگریز سے آزادی کے حصول کے نعروں کی سماجی سطح پر خاصی گونج تھی۔ اس کے بعد کے دور میں افسانے کے تعلق سے جو منظرنامہ مرتب ہوتا ہے، اس میں کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، انوکھی مصیبت افسانوی مجموعہ ہے جن کا، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، کمانڈر انور، مرزا ادیب وغیرہ وغیرہ یہ نظر آتے ہیں، حمید اختر سمیت، اور پھر خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور نظر آتی ہیں۔ یہ تمام افسانہ نگار کہیں نہ کہیں مقصدیت کے ایک نسبتاً نئے تصور کے ساتھ افسانے کی صورت گری کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہاں پر مقصدیت نپے تلے اظہار بیان کی نفی میں مضمر ہے، اور اس میں تحلیل نفسی کے تجربات بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد کے دور کو، جس میں عبداللہ حسین کا افسانہ جلا وطن اور دوسرا افسانہ نشیب انسانی تنہائی اور سیاسی اور تہذیبی رساکشی اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل مینیپولیشن کی ڈپکشن یا عکاسی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، یہ افسانے وہ جو سعادت حسن منٹو کے کردار تھے، یعنی موزیل، سوراج کے لیے، ٹھنڈا گوشت اور ممی کے کردار، اب کہا جا سکتا ہے کہ ان کی قلب ماہیت ہوتی نظر آتی ہے۔ اب بابو گوپی ناتھ کی سچائی مان پڑتی جا رہی ہے، اور اس کے بجائے دوہری شخصیت کے حامل کردار افسانوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ اشفاق احمد کا گڈریا اس کی ایک واضح مثال سمجھی جا سکتی ہے۔ انتظار حسین کے افسانوں کے کردار بھی روایات کے انہدام کا سامنا کر رہے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے یہاں نوسٹیلجیا کی صورتیں بھی دراصل مخصوص تہذیبی روایات سے تصادم کی وجہ سے ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ پھر شوکت صدیقی کے یہاں ایسے کرداروں کا ایکسپوئر نظر آتا ہے، ان کے کردار طبقاتی کشمکش کے ہاتھوں ہلکان ہیں، کہیں تو ہجرت اور قربانیوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، اور کہیں اس کے نام پر ناجائز فوائد حاصل کرنے کا عمل دکھائی دیتا ہے۔ پھر احمد ہمیش کے افسانے مکی، جو غالباً 1966 میں سامنے آیا، نے ہست و بود کے روایتی تصور، اقدار کی ترقی کی تنزلی کی انتہائی صورت پیش کر دی۔ یہ افسانہ منٹو کے پھندنے کی تکنیک سے بھی خاصا مختلف تھا، اور اس افسانے کے سوالات فنی پختگی کے باوصف ماورائے حقیقت، بلکہ میجک ریئلزم یا میجیکل ریئلزم کی تکنیک کی اپلیکیشن یا برتاؤ کی ابتدائی تجرباتی صورت میں اپنی تجسیم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی نوع کے تجربات ہمیش کے دیگر بعض افسانوں بشمول کہانی مجھے لکھتی ہے اور پاگل کتے کی کھوج میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کرداروں کی تخلیقی
کرداروں کے تخلیقی سفر کی، تو اب حوری تو ہمیں سریندر پرکاش کے ہاں ان کے افسانے بجوکا میں نظر آتا ہے، اور پرکاش بجوکا کی کرداری تبدیلی کا بیان استعاراتی سطح پر کرتے نظر آتے ہیں، مگر بابو گوپی ناتھ اپنی علامتی حیثیت میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بجوکا میں حوری کا کردار دراصل منشی پریم چند کے ناول گودان سے سفر کرتا ہوا پہنچا ہے۔ ہندوستان میں منٹو کے ٹھنڈا گوشت کے کرداروں کو بھی کئی ایک افسانہ نگاروں نے نئی ترکیب اور کرداریت کے نئے گوشوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انیس اشفاق نے تو امراؤ جان ادا کو یہ دوسری طرح سے تخلیق کرنے کی کوشش کر ڈالی ہے۔ خیر، جہاں تک کرداروں کے تخلیقی سفر کی بات ہے تو دراصل یہ ایک خراج عقیدت پیش کرنے کی صورت بھی ہے، اور ان کرداروں کو نئے زمانے میں معاشرتی تبدیلیوں کے تناظر میں سمجھنے کی ایک کاوش بھی ہے۔ ایسا ہی ایک تجربہ ڈاکٹر پرویز شہریار کے ہاں نظر آتا ہے۔ وہ احمد حویش کے افسانے پاگل کتے کی کھوج کا تمثیلی سطح پر تحلیل نفسی کرتے ہوئے ایک تجربہ کرتے ہیں، اور یہاں کے افسانے میں سینسر لگ جانے کے خدشے کی بجائے ڈاکٹر شہریار کے ہاں ایک دوسری تشویش کا اظہار سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر شہریار نے بجوکا کے افسانے میں 10 سروں والا بجوکا تلاش کیا ہے، اور اس کی ایک تجرباتی صورت ہمیں ایک اعتبار سے تخلیقی حوالے سے سامنے آتی ہے، اور یہ بھی ایک خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش ہے۔ کرداروں کی قلب ماہیت کی صورتیں خالدہ حسین، احمد داؤد، منشا یاد، قدیر غوثی، ایک خیام، ذکاء الرحمان، ڈاکٹر مشرف احمد، علی حیدر ملک، شہناز پروین، رضیہ فصیح احمد، رشید امجد، نسیم انجم، نعیم عربی، انور حسین رائے، اظہر عباس، طاہر نقوی، ڈاکٹر فاطمہ حسن، اقبال خورشید، طاہرہ اقبال، سیمی کرن، عاصم بٹ، حمیرہ قریشی، سائرہ غلام نبی، رابع الرباب، مبشر زیدی، عشرت معین سیما، عفت نوید، انور ظہیر رہبر، رفاقت حیات، اجمل اعجاز، شاکر انور، محمد امین الدین، فیصل سعید زرخام، عطاء الرحمان خاکی، فرحین خالد، انیلا طالب، جمیل ادیب سید، نسن فتیحی، سبین علی، سلمہ جیلانی اور سلیم آزد کے افسانوں میں یہ اظہاریہ بامانی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بہت سے نام رہ گئے ہیں، اس میں ہیں لکھے ہوئے۔ اچھا، افسانے میں 60 کی دہائی میں ہونے والی علامتی اظہاری صورت مارشل لاء یا دیگر پابندیوں کی بدولت ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ افسانے کے ارتقاء کی ایک ناگزیر صورت تھی، بالکل ایسے ہی جیسے داستان سے افسانے کا سفر اور پھر رومانیت سے چھلانگ کا عمل سامنے آتا ہے، اور حقیقت نگاری سے حقیقت کی یک سطحی تعبیر کے بارے میں تشکیک کا پیدا ہونا، اور اس کے سبب سے افسانے میں موضوع، تکنیک اور اظہار کے تجربات وقوع پذیر ہونے لگتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جب کبھی رائٹرز کی گرفتاریاں عمل میں آئیں اور انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، تو وہ ان کے عملی سیاسی کردار کی وجہ سے ایسا ہوا، یا کسی سیاسی جماعت یا رہنما کی حمایت یا مخالفت کے نتیجے کے طور پہ میدان عمل میں آنے کی وجہ سے ہوا، نہ کہ افسانوی تجربات کی بدولت۔ اس کی مثال ڈاکٹر انور سجاد کے ساتھ ہونے والی ناانصافی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ انہیں ضیاء الحق کے دور میں وکٹمائزیشن کا سامنا چوراہا جو ان کا افسانوی مجموعہ تھا اس کی وجہ سے، یا ان کے استعارے ایک افسانوں کا مجموعہ ہے، ان کے نسبتاً خوفناک حد تک انقلابی افسانوں جیسے آنکھ اور سایہ، کومپل وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوا، یا گائے وغیرہ کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی وجوہات ہمارے ہاں کی سیاسی تاریخ کا یقینی طور پر ناگفتہ بے ہونا ہے۔ تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آمریتوں کے حوالے سے اور سیاسی حکومتوں کی تبدیلیوں کے حوالے سے بلا شبہ رائٹرز کو ون اور دی ادر ہینڈ
ایک وکٹمائزیشن جس کی صورت وہ قید و بند کی صورت میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ انہیں جو ہے وہ ٹیمپٹ کرنا، کانفرنسز کا انعقاد کرنا، یا جو ایک ایوب خان کے دور میں جو وہ ہیں قدرت اللہ شہاب نامہ میں بہت تفصیل ہے. شہاب نامہ میں حال ہی میں ایک بڑا ان کا ایک کوٹیشن بہت ہے جس میں ایک جوک دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے گھر میں ایک قالین کی تبدیلی کے لیے ان کی بیگم عفت کیا انہیں دلائل دیتی ہے کہ یہ رائٹرز کس طرح سے ہیں، کس طرح ہمارے گھر میں آتے ہیں. جمیل الدین علی بھی اس میں ہیں، ابن انشا بھی ہیں، تو یہ واقعہ میں نے اس میں بڑی تفصیل سے، اشفاق احمد ہیں، ان سب کی ایک طرح سے بھد اڑائی گئی ہے. تو بیوروکریسی کے ہاں ایک یہ رویہ ہے. تو آخر میں جو ہے وہ مان جاتے ہیں جو قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں اپنی بیگم کی بات، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خوبصورت وہ قالین لینا چاہتے تھے اس کا ارادہ انہوں نے جو ہے ترک کر دیا اور اس کے بجائے ایک مٹیالے رنگ کا قالین لے لیا. تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جیسے معاشروں میں جو سیاسی صورتحال جس طرح کی رہی، اس ہماری جو سیاسی تاریخ ہے، تو اس میں اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ کی تخلیقات کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، بلکہ خود قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب کے تعلق سے لکھتے ہیں ماں جی کہ جب وہ ایوب خان کو پیش کرنا چاہتے تھے تو انہیں یقین تھا کہ وہ پڑھیں گی نہیں. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ علم سے اور ادب سے محبت کی صورتحال ہے. اور جب یہ اختر سعیدی صاحب میری طرف دیکھتے ہیں میں اسی وقت جھجک جاتا ہوں کہ یہ جو ہے موضوع ایسا ہے، تو یہ تو موضوع کے ساتھ ہی ناانصافی ہے. میں تو آج تک کی صورتحال میں آیا ہوں کہیں نہ کہیں سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ تھوڑا سا پڑھ دوں. آپ کی تشویش تو مجھے بھی تشویش میں مبتلا کر رہی ہے. جی تو باقی بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں، رحمان نشاط ہیں، ان سب کا شمیم منظر ہیں، اور جو ہے وہ یہاں پہ جو پھر فہمیدہ ریاض کے افسانے ہیں، اگر ایک دو لائنز میں بھی ان کا وہ کیا جائے تو خاصا وہ ہو جاتا ہے. اور تو نوجوانوں میں میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک خامیوں کے باوصف، ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آپ اپنے افسانے کے لیے جو کریٹو لاجک قائم کرتے ہیں اسی کی نفی کر دیتے ہیں. اس میں تو سینئرز بھی شامل ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، ایسی غلطیاں بہت سی ہوئی ہیں. تو ان غلطیوں سے باوصف میں ان کے یہاں بھی بڑے امکانات دیکھتا ہوں. رحمان نشاط یہاں پہ موجود ہیں، اور کون کون بیٹھا ہے اشارہ کر دیں. میں نے کم و بیش سبھی کے اس میں مبین مرزا صاحب کا حوالہ ہے، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا حوالہ ہے، اور انجلا ہمیش نے ایک بڑا اچھا افسانہ لکھا ہے یادگار عاد و سمود. یہ اس طرح کے آصف علی آصف نے کمال افسانے لکھے ہیں. وہ جو ہے ایک افسانہ خاص طور پہ ان کا جو ہے لنگڑ پور ایک افسانہ ہے، تمثیلی افسانہ ہے. اور پھر جو ہے مطربہ شیخ نے بھی میں ان کے افسانے بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے مبشر وہ کیا ہے وہ ان کے کچھ افسانے اس طرح کے ہیں، لحاف اور کتے والا مبشر. پھر ہمارے اقبال خورشید تو بہت عمدہ، اور دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے سیمی کرن جیسے افسانہ نگار بھی لکھ رہے ہیں، یہاں نہیں باہر بھی لکھ رہے ہیں. فرحین خالد ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں خاصی تبدیلیاں آئی ہیں، اور خواتین افسانہ نگار بہت ہی جمے ہوئے بڑے عمدہ افسانے میں سمجھتا ہوں لکھ رہی ہیں. چیزوں کو پھر افسانے کے حوالے سے اس کی ٹیکنیک کو، ایون جو معاملات ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ افسانے کا ارتقاء تو رک نہیں سکتا، اور یہ بنیادی سوالات بھی سامنے آ گئے ہیں، آنے چاہیے کہ کس لیے لکھا جا رہا ہے، جسٹ اس کی جو ہے وہ کریٹو جسٹیفیکیشن آپ کے پاس کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اینٹی سٹوری تک چلے جاتے ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعی طور پہ میں نے رفاقت کا بھی ذکر کیا تھا، شگفتہ شفیق کا، یہ سب کہیں کمزور کہیں توانا، نغمانہ شیخ وغیرہ اس طرح کے لوگ جو نوجوانوں میں ریلیٹیولی ینگ لوگوں میں جو لکھ رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ تنقید کے حوالے سے خواہ وہ تقریباتی ہو یا جو ہے وہ بہت سی تنقید سامنے نہیں آ رہی، وہ بھی ایک بڑا کردار ہے. زاہد حسین زاہد صاحب موجود ہیں، صبا اکرام صاحب موجود ہیں، انہوں نے تو بہت انرچ کیا ہے. مظہر جمیل صاحب نے جو انتخابات شائع کیے ہیں، مبین مرزا صاحب نے
وہ میں وقتاً فوقتاً میں دیکھتا رہا ہوں تو بہت کچھ یہ بھی جو ہے ایک راستہ ہے. اور کچھ لوگ ریڈیو سے بھی کر رہے ہیں اور ٹی وی سے بھی کر رہے ہیں, جس میں اقبال خورشید بھی ہیں, وہ جو ہے ڈاکٹر ارشد رضوی کے افسانے, 2 افسانوں کو مجموعے جو آئے ہیں حال ہی میں وہ بڑے اہم ہیں. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر زیغم زمان, کچھ ایسے نئے لوگ بھی سامنے آئے ہیں تنقید کے حوالے سے بھی اور جو ہے وہ تخلیق کے حوالے سے بھی, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو ہے وہ خاصی تخلیقیت کے اعتبار سے توانا بات افسانوں میں مجھے نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ سمک راج. بہت بہت شکریہ جناب زیب اسکار حسین صاحب. میں اس محفل میں محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ کو خوش آمدید کہتا جی ہوں. زاہدہ حنا صاحبہ کبھی میں نے اس میں ان کے ٹائم نہیں ہے ٹائم. یہ اگلے مقرر ہیں جناب اخلاق احمد صاحب. آپ کا موضوع ہے اردو افسانے کی سماجی اور ثقافتی, اردو افسانے کے سماجی اور ثقافتی سروکار. جناب اخلاق احمد صاحب. محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ, اردو افسانے کے 100 برس کا یا اس کے کسی ایک پہلو کا چند منٹ میں جائزہ لینا ذرا مشکل کام ہے. اسی طرح مشکل جیسے 22 کروڑ کے ملک میں کورونا کے 40,000 ٹیسٹ روزانہ کیے جائیں. میں پورا حساب لگا کر آیا ہوں, صرف 1/4 آبادی کے ٹیسٹ 3.25 سال میں مکمل ہوتے ہیں. اندازہ کر لیجئے کہ میرے لیے اور یہاں موجود لوگوں کے لیے 100 برس کا جائزہ گھنٹے بھر میں لینا کیسا مشکل کام ہو گیا. ہمارے افسانے اور سماج کا رشتہ دائمی رہا ہے. افسانے نے سماج کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہے, سماج کی آغوش میں ہی پرورش پائی ہے, اور عالمی افسانے کی معروف روایت کے مطابق ہمارا افسانہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے کسی جادوئی طریقے سے سماج ہی کا آئینہ بن گیا ہے. افسانہ سماج اور ثقافت کے ساتھ یوں جڑا رہا ہے کہ ہماری تاریخ, ہماری روایات, ہمارے انسانی تعلقات, ہماری محرومیوں اور ہمارے آنسوؤں کا ہر عکس اس میں نظر آتا ہے. سماج اور ثقافت سے اردو افسانے کا تعلق اتنا گہرا رہا ہے کہ اگر درمیان سے سماج اور ثقافت کو ہٹا دیا جائے تو افسانے پر کسی ادھوری بات کا, کسی ناتمام اور تشنہ رہ جانے والے خیال کا گمان ہو. اور ایک اردو افسانے پر ہی کیا موقوف ہے, دیس دیس یہی منظر نظر آتا ہے. ہمارے یہاں افسانے کا سماج اور ثقافت سے تعلق کچھ زیادہ مضبوط ہے, شاید اس لیے کہ ہمارے خطے میں سماج کی, روایات کی, ثقافتی اقدار کی, خاندان کے تصور کی, یاروں کی محفل کی, تہواروں کی اور میلوں کی, جنازوں اور شہنائیوں کی, محبتوں اور ناراضیوں اور تعلقات کے انوکھے سماجی انٹریکشن کی روایتیں اب تک خاصی مضبوط ہیں. اردو افسانے میں ابتدا سے ہی سماج اور ثقافت کا عصری اور سیاسی معاملات کا جھلکتا دکھائی دیتا ہے. دلوں میں برپا ہلچل اور اضطراب کو, متحدہ ہندوستان کی سرزمین پر رونما ہوتی تبدیلیوں کو, طبقاتی تفریق اور معاشی تقسیم کو, غلامی کے احساس اور انسان کی ذلت کو ہمارے ابتدائی افسانہ نگاروں نے موضوع بنایا, اور یہیں سے افسانے کے مستقبل کے نقوش متعین ہونے لگے. بظاہر یہ بات حیرت انگیز لگتی ہے کہ ایک زبان کا افسانہ اپنے آغاز سے ہی طلسماتی واقعات اور مافوق الفطرت کرداروں والی راہ کے بجائے ایسے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرے جو سماجی مسائل, معاشرتی ناہمواریوں اور طبقاتی تفریق کو سامنے لانے والی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے. تحقیق اور تنقید کے ماہرین شاید اس کا سبب بہتر طور پر بتا سکتے ہیں یا شاید میری تصحیح کر سکتے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ 100 برس پہلے کی اقتصادی بدحالی, سیاسی افراتفری, بڑھتی ہوئی مذہبی آویزش اور دلوں میں پھوٹنے والے آزادی کے نئے خیال نے مل جل کر افسانہ نگاروں کو ایک عجیب کیفیت اور ایک انوکھے شعور سے دوچار کیا جس نے ہمارے افسانے کا رخ متعین کیا. پریم چند, راشد الخیری, سجاد حیدر یلدرم, علی عباس حسینی,
سماج کی عکاسی کا ایک مسلسل عمل ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر لگ بھگ 90 برس قبل یعنی 1931 میں انگارے منظر عام پر آ گیا، افسانوں کا ایک مختصر سا مجموعہ جس کے بعض افسانوں نے جیسے بھونچال برپا کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایک قدرتی رد عمل محسوس ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک انسان کی داخلی الجھنوں اور نفسیاتی رجحانات کی عکاسی، بھوک اور ظلم سے نبردآزما کروڑوں لوگوں کے لیے نوحہ گری، سماج میں بنیادی تبدیلی لانے کی کوششیں، خواجہ احمد عباس، عزیز احمد، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، غلام عباس، قرۃ العین حیدر، انور سجاد، نیر مسعود، احمد ندیم قاسمی، اسد محمد خان، انتظار حسین، سید محمد اشرف، اتنے نام ہیں کہ آسانی سے گنوائے بھی نہ جا سکے۔ قصے کو ذرا مختصر کرتے ہیں، لمحہ موجود کی طرف آتے ہیں جہاں اردو افسانہ نگاروں کے لیے نئے سوال پیدا ہو رہے ہیں، نئے منظر تخلیق ہو رہے ہیں، نئے مطالبات جنم لے رہے ہیں۔ اردو افسانے کے سماجی اور ثقافتی سروکار میں کچھ عجیب، کچھ بہت حیرت انگیز اور بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ افسانہ وہی ہے، دلربا اور ارتقا پذیر، انسان بھی وہی ہے، پیچیدہ اور دلچسپ، لیکن سماج اور ثقافت ہیں کہ مسلسل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے گھوڑے پر سوار ایک نئی وضع کی گلوبل ثقافت ملکوں اپنا جھنڈا گاڑتی جا رہی ہے۔ نئی اصطلاحات، نئے طرز حیات کو شہروں میں ہی نہیں دیہات میں بھی عام کرتی جا رہی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو اپنے نوعمر بچوں سے پوچھ لیجئے، لباس، کھانے، کہانیاں، موسیقی، مصوری، شاعری، ترجمے، سب سے آگہی کے اور براہ راست تعلق قائم کرنے کے ہزاروں لاکھوں نئے در کھل چکے ہیں۔ لگتا ہے کہ علاقائی ثقافتیں پسپا ہوتی جا رہی ہیں اور عالمگیر ثقافت اونٹ کی طرح خیمے پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سماج کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ میں پہلے بھی کسی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ کام ہمارے افسانہ نگاروں کے لیے بہت دشوار رہے ہیں۔ دشوار ان معنوں میں کہ معاشرے کی یا اندیکھی طاقتوں کی ناراضی کا خوف ہمہ وقت دامنگیر رہتا ہے۔ رشتوں کے ٹیبوز، جنس، مذہب، فوج، سیاست اور سیاسی رہنما، مولوی، علیحدگی پسند تحریکیں، ریاستی مظالم، سچی تاریخ، ایک نیا سماج ہے جس نے نئے خوف تخلیق کیے ہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ آج اردو افسانہ نگار کی ایک جانب سامراج اپنی مملکت کی توسیع کرتا جا رہا ہے جس کے خلاف افسانہ نگار 100 برس سے جنگ کرتا آیا ہے۔ دوسری جانب انتہا پسندی ہر جانب پھیلتی جا رہی ہے۔ افسانہ نگار ایک صدی سے اس کے بھی خلاف رہا ہے۔ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ مغرب کا سامراج اور ہمارے خطے کی انتہا پسندی جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ دکھائی دیتے تھے، اب ایک پوشیدہ مصالحت کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ کیسی ناقابل یقین بات ہے کہ اس نئے سماج میں دشمن کا دشمن بھی ہمارا دوست نہیں رہا۔ اس نئے سماج کو محض ٹیکنالوجی سے آراستہ جدید اور ترقی یافتہ سماج سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے۔ یہ صدیوں پرانے سماج سے زیادہ شفاف، زیادہ وحشی، زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ یہ بچیوں کی آبرو ریزی کا سماج ہے۔ یہ مذہب کے یا فرقے کے نام پر کاٹ ڈالنے کا سماج ہے۔ یہ دھماکوں سے ان گنت جیتے جاگتے انسانوں کے چیتھڑے اڑا دینے کا سماج ہے۔ یہ وہ سماج ہے جہاں سینکڑوں لوگ گم ہو جاتے ہیں، اربوں کے فنڈ چرا لیے جاتے ہیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی جہالت کے فروغ کے لیے بخوبی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یوں دیکھیے تو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے کہ ایک صدی بعد بھی افسانہ نگار کو سماج کے حوالے سے درپیش چیلنجز کم نہیں ہوئے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لیکن شاید اسی مایوسی میں امید کی روشنی پنہاں ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں
سخت حالات اور شفاف سماج کے سامنے ہی بڑا ادب پیدا ہوا ہے۔ آج کی بظاہر پریشان کن صورتحال دراصل ایک نہایت عمدہ صورتحال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا افسانہ نگار ایک صدی سے تاریکی ختم کرنے کی مارکہ آرائی میں مصروف افسانہ نگار اس نئی وضع کی سماجی تاریکی میں بھی چراغ جلانے کی نئی ترکیب ڈھونڈ لے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اخلاق احمد صاحب۔ لاہور سے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نییر صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر ناصر عباس نییر صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اردو کا مزاحمتی افسانہ، یہ کافی ایک طویل موضوع ہے، اور یہ جو کانفرنس ہے یہ اردو ادب کے 100 برس کا جائزہ دے رہی ہے، اس کی جو مختلف اصناف ہیں ان کا، اور یہ سیشن اردو افسانے کے 100 برس کے حوالے سے ہے۔ لیکن 100 برس میں جو اردو افسانے میں مزاحمت کے ہمیں مظاہر ملتے ہیں ان کا تفصیلی تو کیا اجمالی جائزہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کچھ بنیادی باتیں کی ہیں اور کچھ آگے مزاحمت کی جو شعریات اردو افسانے میں آئی ہے اس کا کچھ ذکر کیا ہے، وہ میں شروع میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو سننے والوں پہ، کہ یہ پورے اردو افسانے میں مزاحمت کا جائزہ نہیں ہے۔ کچھ منتخب ایسے افسانوں سے متعلق ہے جن میں مزاحمت کے وہ عناصر مجھے زیادہ دکھائی دیے جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ بات کی، کیونکہ مقالہ طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں گفتگو کے ذریعے یہ بات واضح کروں، مقالہ پڑھا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے یہ واضح کیا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو لکھنا ہے خود لکھنے کا عمل بجائے خود مزاحمت ہے، اور اگر ہم یہ بات مان لیں تو پھر ہمیں لگے گا کہ ادب کی تمام تاریخ، ہمارا ادب ہو یا عالمی ادب ہو، اس کی ساری تاریخ دراصل مزاحمت کی تاریخ ہے۔ لیکن ادب کی جو تاریخ ہے وہ اس رائے کی حمایت نہیں کرتی۔ ہمیں عالمی سطح پر اور خود ہمارے یہاں بھی ہمیں دو ہی طرح کے ادیب ملتے ہیں۔ مثلا عالمی سطح پہ دیکھیے کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور فاشزم سامنے آیا تو اس زمانے میں کئی ایسے ادیب تھے جنہوں نے باقاعدہ فاشزم کا ساتھ دیا، جیسے عزرا پاؤنڈ نے موسولینی کا ساتھ دیا، ٹی ایس ایلیٹ پر بھی یہ الزام ہے کہ اس نے فاشزم کا ساتھ دیا، ڈبلیو ییٹس نے آئرش بلو شارٹ نامی فاشسٹ تنظیم کا ساتھ دیا، اور ہائیڈگر جیسا فلسفی جس کے میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے کیا اب تک بہت زیادہ اثرات ہیں فلسفے کے حوالے سے، اس نے ہٹلر کا باقاعدہ نہ صرف ساتھ دیا بلکہ جو آزاد فکر دانشور تھے ان کا ناطقہ بند کیے رکھا اور ان کے لیے لکھا بھی اور عملی طور پر بھی کام کیا۔ اسی طرح ابھی تھوڑا سے پہلے یہ کنٹروورسی سامنے آئی تھی کہ آسٹریا کے جو نوبل انعام یافتہ پیٹر ہینڈکے ہیں، انہوں نے سربیائی صدر کے جو اقدامات تھے اس کی حمایت کی، اس پہ بہت تنقید ہوئی جب اس کو نوبل انعام دیا گیا۔ لیکن اسی طرح میں عالمی سطح پہ بھی ایسے ادیب ملتے ہیں جیسے جارج آرویل ملتے ہیں، کامیو ملتے ہیں، پھر برٹرینڈ رسل نے جنہوں نے ادیبوں کا ایک ٹریبیونل پورا بنایا ویتنام میں امریکی جنگی جرائم کے حوالے سے، یا پھر سارتر نے الجزائر کی جنگ کے حوالے سے خود اپنے ملک کے خلاف کھڑا ہوا۔ یہی اسی طرح کی صورتحال ہمیں خود اپنی تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ مثلا اگر آپ 1857 کا دیکھیں تو 1857 میں کچھ ایسے ہمارے یہاں ادیب تھے جنہوں نے اس جنگ کو جنگ کہا، اس کو غدر نہیں کہا۔ اس میں امام بخش صاحبائی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، فضلیہ خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی اور پھر پھانسی بھی ہوئی۔ دوسری طرف بعد میں جن لوگوں نے ہمارے یہاں جدیدیت کی تحریک چلائی، جن میں سید احمد خان تھے، انہوں نے بجنور میں انگریزوں کی جانیں بچائیں، تو اس کے بعد بھی انگریزوں کے بہت سے جو اقدامات تھے ان کی میں ان کی خدمات کا بالکل معترف ہوں۔ انہوں نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جنوبی ایشیا کے بہت کام کیا، لیکن ایک ان کا جو سیاسی موقف تھا وہ مزاحمت کا نہیں تھا، وہ ایک جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ منفعل ایک مطابقت پذیری کا موقف تھا۔ خود غالب جیسا عظیم شاعر، اور ہمارے مسلمانوں کے اردو میں جو ہمارے 3 بڑے عظیم شاعر سمجھے جاتے ہیں، میر غالب اور اقبال، اور ان میں بھی شاید ان کا مرتبہ تینوں سے ایک حد تک آگے سمجھا جا سکتا ہے۔
لیکن انہوں نے بھی جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس میں وہ سیاسی ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ ایک رجت پسندانہ تھا. اسی طرح پاکستان بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں 2 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کے ادب پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے. ایک راولپنڈی سازش کیس تھا اور دوسرا رائٹرز گلڈ کا بننا تھا. راولپنڈی سازش کیس کے ذریعے یہ ایک طے کیا گیا کہ آگے ادیبوں کو جو آزاد فکر ادیب ہیں یا تو ان کو قید و بند کا سامنا کرنا پڑے گا, سزائیں اور عقوبت خانے ان کی قسمت ہوں گی, اور رائٹرز گلڈ نے ادیبوں کے لیے ترغیب کا ایک نظام قائم کیا. ادیبوں کو ترغیبات دی جائیں گی کہ جو ریاستی جو ایک نیریٹو ہوگا جو اس کے ساتھ چلیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ہماری جو ادب کی تاریخ ہے ہمیں اسی طرح کے 2 طرح کے ادیب ملتے ہیں, اور وہ ان سب کے آپ لوگ نام جانتے ہیں, نام دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے ہاں سزا کا خوف اور دوسرا ایک ترغیب, یہ دونوں, اور ترغیب کی پھر کئی شکلیں ہیں وہ بھی میں نے یہاں تفصیل سے لکھی ہیں. لیکن یہ تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہم اگر آپ دیکھتے ہیں تو فن, ترغیب اور تشدد, ان تینوں میں ایک خاص ہمیں رشتہ نظر آتا ہے. خالدہ حسین کا ایک افسانہ فنکار ہے, اس میں انہوں نے بہت عمدگی سے اس کو پیش کیا ہے. یہ جو خیال قائم ہوتا ہے کہ ادب شاید واقعی مزاحمت کرتا ہے, اس کا شاید لوگوں کو خیال اس لیے آتا ہے کہ ادب ابتدائی سطح پر زبان کی سطح پہ مزاحمت کرتا ہے کہ وہ جو آرڈینری لینگویج ہوتی ہے اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے, اس میں تبدیلیاں لاتا ہے. تو چونکہ یہ ایک طرح کا انحراف ہے ایک ڈیلی ریئلٹی سے اور ڈیلی لینگویج سے, تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مزاحمت ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک امیجینیٹو ایک کہانی یا امیجینیٹو فضا یا ایمبینس بنائی جاتی ہے, اس میں جو ایک پوزیشن اختیار کرتا ہے خود مصنف یا مصنف کا تخلیق کیا ہوا کردار, تو وہ جو پوزیشن ہے دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. وہ اپنے زمانے کی مقتدرہ کی حمایت میں بھی ہو سکتی ہے اور مخالفت میں بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات یہ کہ موافقت کرنے والے بھی جو ادب کی باقی خصوصیات ہیں جیسے جمالیاتی خصوصیت ہے اس کی سطح پہ وہ بڑے بھی ہو سمجھے جا سکتے ہیں, اور عالمی سطح پر بھی اور ہمارے یہاں بھی جو بطور ادیب ہیں وہ ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے, اس کے باوجود کہ ان کا جو سیاسی موقف تھا وہ مزاحمت کا نہیں تھا, وہ اس کے بالکل برعکس تھا. تو اس لیے جس کو ہم مزاحمتی ادب کہتے ہیں یہ انگریزی اصطلاح میں اچھا خاصا پرابلمیٹک ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ادیب جو وہ سراسر مزاحمتی ہو لیکن ادب میں اس کا کوئی بہت اعلیٰ مرتبہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزاحمت بھی اس کے یہاں موجود ہو اور اس کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہو, یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں. تو ہم اس طرح کی. دوسری بات میں نے اس میں یہ کہی ہے کہ جو نوآبادیات یہ تھا اس وقت مزاحمت کی اصطلاح کم سے کم استعمال ہوتی تھی, بغاوت کا لفظ ہمارے یہاں زیادہ استعمال ہوتا تھا. وہ سیاسی معنوں میں بھی ہوتا تھا اور ادبی معنوں میں بھی, کہ روایت سے بغاوت کا بھی تھا اور سیاسی جو سامراج تھا اس سے بھی بغاوت کا تھا. اس وقت مزاحمت ہمیں کم سے کم اس کے بطور اصطلاح نظر آتی ہے. کئی کتابوں کے ناموں میں بھی آپ کو جو بغاوت کا لفظ نظر آئے گا, مزاحمت کا لفظ کم نظر آئے گا. اس سے ہم ایک تھوڑا سا ایک نتیجہ خاص کر سکتے ہیں جو حتمی نہیں ہے کہ جو بغاوت ہوتی ہے وہ کسی جو کلی نظام ہوتا ہے آمرانہ اس کے خلاف ہوتی ہے, اس کو توہبالہ کرنا, پوری طرح اس کا انکار کرنا. اور جو مزاحمت ہوتی ہے وہ پورے نظام کی بجائے اس کے جزوی حصوں کا اور جو اس کو جو چلانے والے ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے یا ان کے نظریات ہے اس سے ہوتا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بغاوت اور مزاحمت میں یہ جو تفریق ہے یہ کوئی آہنی تفریق نہیں ہے, یہ اوور لیپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک موٹا سا فرق کیا جا سکتا ہے کہ کلونیل پیریڈ جو تھا وہ بغاوت کا تھا اور جو پوسٹ کلونیل پیریڈ ہے وہ بڑی حد تک مزاحمت کا ہے. مزاحمت جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ساتھ ہے اور کے خلاف ہے, اور جو بغاوت تھی وہ غیر ملکی. ہاں, آخری تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ جو مزاحمت ہوتی ہے وہ اپنی کئی شکلیں اختیار کرتی ہے. ان میں 3 شکلیں زیادہ ہمیں, ایک ہوتی ہے ثقافتی مزاحمت, دانشورانہ مزاحمت, اور تیسری ہوتی ہے ادبی مزاحمت. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزاحمت, اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں نے شکلیں بیان کی ہیں, سیاسی مزاحمت, جو عملی مزاحمت ہے یا مذہبی سطح پہ مزاحمت ہے, اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اور اس کی بنیادی جو لاجک ہے کہ اتنی مختلف صورتوں میں مزاحمت کیوں کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو جبر ہوتا ہے وہ ایک ہائیڈرا ہیڈڈ, ایک جس کو آپ کہتے ہیں 100 منہ سانپ کی طرح ہوتا ہے. تو جب جبر کی شکلیں بہت زیادہ ہوں, جو خارجی بھی ہوں, داخلی نفسیاتی بھی ہوں, تو اس لیے جبر سے نجات کے لیے آپ کو جو مزاحمت ہے وہ بھی کئی سطحوں پہ کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہم اردو ادب کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں 2 طرح کی مزاحمت خاص طور پر ملتی ہے, 3 طرح کی, ایک دانشورانہ, ایک ثقافتی اور ایک مذہبی. یہ جو دانشورانہ مزاحمت ہوتی ہے یہ ان دونوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے. یعنی ان تینوں میں ویسے تو جو احتجاج, انکار اور استرداد
یہ ایک طرح کی جو تکون ہوتی ہے یہ مشترک ہوتی ہے، لیکن ان کے جو پیرائے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. مثلا جو دانشورانہ مزاحمت ہوتی ہے اس کا سب سے اہم جو بنیادی فوکس ہوتا ہے جس کو ایک اصطلاح میں کہتے ہیں ایپسٹیمک اتھارٹی، یعنی ہمارے زمانے میں کچھ ایسے طاقتور گروہ ہوتے ہیں جو سچائی پر اجارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اجارہ حاصل کر بھی لیتے ہیں. وہ سچائی کو چھپاتے ہیں، اپنی مرضی کی سچائی کو تشکیل دیتے ہیں، سچائی کے جو منتخب حصے ہیں ان کو سامنے آنے دیتے ہیں، اور اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو لیے سزا کا اور تعزیر کا نظام قائم کرتے ہیں، اور طرح جان سے بھی وہ لوگوں کو جانا پڑتا ہے. تو جو دانشورانہ مزاحمت ہوتی ہے اس کا جو بنیادی ہوتا ہے یہ سچائی پر اجارے کے خلاف ہوتا ہے اور سچائی کو ایک طرح سے واگزار کرانا. اور وہ یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ تاریخ میں جو کچھ کیا گیا اس کا جائزہ لینا اور خود معاصر دنیا میں بھی لینا. ہمارے یہاں اس کی جو دانشورانہ مزاحمت ہے اس کی کم مثالیں ہیں، لیکن ایک آدمی ہم کہہ سکتے ہیں جس نے یہ ہمارے پاکستان سے ایک تعلق تھا، اقبال احمد نے خاص طور پر ہمارے یہاں یہ دانشورانہ مزاحمت کی، اس سے پہلے فیض صاحب کے کچھ مضامین ہمیں ملتے ہیں، لیکن جس پر ہم صحیح معنوں میں دانشور سطح کی مزاحمت کا نام دے سکتے ہیں، جو ہماری تاریخ کی سچائیوں پر جن لوگوں نے اجارہ کیا اس کو چیلنج کرنے والے تھے، وہ اقبال احمد تھے. دوسری طرف جو کلچرل مزاحمت ہوتی ہے وہ ہمارے ادیبوں کے یہاں بھی ہوتی ہے، دوسری سطح پہ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دانشور بھی عملی مزاحمت میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن یہ اس کی لازمی شرط نہیں. جیسے اروندھتی رائے ہے وہ دانشور کی سطح پہ مزاحمت بھی کرتی ہے، دانشورانہ تحریریں بھی لکھتی ہے مزاحمتی، اور اس کے علاوہ عملی جدوجہد بھی کرتی ہے، لیکن ایسا ہو دونوں اکٹھے ہوں یہ لازم نہیں ہے. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ جو ادب میں احتجاج کا یا مزاحمت کے جو پیرائے ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتے. مثلا ایک افسانہ امراؤ طارق نے لکھا کیمرہ پروسیڈنگ، اس میں یہ بڑا انہوں نے اس کا جو مزاحمت کی مختلف شکلیں ہیں، جو علامتی مزاحمت ہے، علامتی پیرایا ہے، اس کا خاصا مذاق اڑایا، اور وہ ایک طنزیہ افسانہ ہے، اور ان سب افسانوں کو انہوں نے مزاحمت کے دائرے سے ایک نکالا ہے، مطلب ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، وہ ایک عدالت کی کارروائی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ جو مزاحمت ہے وہ عملی ہونی چاہیے، براہ راست ہونی چاہیے. اگر آپ مزاحمت میں طاقتور طبقے کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس میں مکمل ابلاغ ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی علامت حائل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک مزاحمت کا کلاسیکل تصور ہے، لیکن حقیقت یہ کہ جب اردو ادب کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں مزاحمت کی کئی شکلیں ملتی ہیں. تو میں نے یہ تمام تحریروں کے مطالعے سے ایک نتیجہ خز یہ کیا ہے کہ مزاحمت کا ادب میں کوئی معیاری سٹینڈرڈائزڈ ایک واحد اسلوب نہیں ہے. کہیں یہ راست ہوتی ہے، کہیں بالواسطہ ہوتی ہے، کہیں طنز کی صورت میں، کہیں پیراڈاکس کی صورت میں ادب مزاحمت کرتا ہے، اور فکشن میں تو مزاحمت کی کئی شکلیں. اب آگے یہ تو بنیادی باتیں تھی، آگے میں نے یہ کیا ہے کہ اردو میں جو افسانے کا آغاز تھا وہ ظاہر کولونیل پیریڈ کے اس فیز میں ہوا جب یہ آزادی کی تحریکیں شروع ہو رہی تھیں اور انگریزوں کے سامراج کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی. اور اردو افسانہ جب اس زمانے میں شروع ہوا ہے تو آغاز ہی میں اس میں ہمیں ایک باغیانہ لہر جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو تھا 1909 میں سوز وطن کا ضبط ہونا تھا. اس کے بعد 1932 میں جس کا پہلے بھی یہاں ذکر ہوا جو انگارے تھا اس کا بھی تھا کہ وہ بھی ایک مزاحمت کی، تو اس کو بھی ضبط کیا گیا. تو ضبط کیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو مزاحمت تھی وہ ان طبقوں تک پہنچ گئی تھی جن کے خلاف کی گئی تھی. لیکن دونوں ہمیں کتابوں میں ایک فرق کرنا چاہیے کہ پہلی کتاب میں جو مزاحمت تھی وہ ایک طرح کی راست تھی، ایک سادہ حقیقت نگاری جو سماجی حقیقت میں اس میں تھی. لیکن جو انگارے کے افسانے تھے ان میں جو مزاحمت تھی وہ ساری ایک سماجی حقیقت نگاری نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ دوسرے تجربات بھی کیے گئے تھے. خاص طور پر پھر یہ ہنگام اور نیند نہیں آتی، ان افسانوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ایک شعور کی روت لازمہ خیال سے کام لیا گیا تھا. گویا ہمارے یہاں شروع میں ہی یہ ایک طرح سے سامنے چیز آ گئی تھی کہ مزاحمت کی شکل صرف براہ راست نہیں ہوتی، وہ علامتی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ جب جبر جو ہے وہ آدمی کو داخلی سطح پر اور نفسیاتی سطح پر اس کا سامنا ہو تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے جو اسلوب ہوگا وہ بھی سادہ اور حقیقت نگاری پر مبنی نہیں ہوگا. اس کے بعد ترقی پسند آئی، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے، اس تاریخ پہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو ترقی پسند کی شعریات تھی اس کا جو لازمی حصہ تھا وہ مزاحمت تھی. اور ہمارے یہاں مزاحمت کو ایک ادب کے اس کے طور معیار کے طور پر پیش کیا ہے یا اس کی ضرورت کے طور پر پیش کیا ہے تو وہ ترقی پسند تحریک تھی. اب یہ جو بعد میں ان کے ساتھ افسانہ نگار ہیں کرشن چند، منٹو، بیدی، عصمت، ان سب کے یہاں مزاحمت ہے، لیکن یہ مزاحمت صرف استعمار کے خلاف نہیں ہے، استعمار کے خلاف بھی ہے، قدامت پسندی کے خلاف بھی ہے، معاشی اور صنفی عدم مساوات کی طرف بھی ہے. تو گویا کولونیل پیریڈ میں ہی ہمارے یہاں جو اردو افسانے میں مزاحمت تھی
उसकी ना सिर्फ शक्लें तब्दील हो चुकी थी बल्कि उसके जो अहदाफ थे वो भी तब्दील हुए थे। सिर्फ सियासी मुज़ाहमत नहीं रह गई थी, बाकी जो वो तबके जो जिनके यहाँ किसी भी तरह का जबर होता है, रास जबर होता है या मख्फी जबर होता है, उनकी तरफ आ गई थी। उसका ज़ाहिर है उस ज़माने में जो मुज़ाहमत थी वो लोगों को समझ भी आ रही थी, इसलिए मुज़ाहमत करने वाला जो अदीब होता है वो अपने ज़माने को नाराज़ करता है या अपने ज़माने में जो लोग सच्चाई पर इजारा रखते हैं उनको नाराज़ करता है। तो लिहाजा चूँकि नाराज़ किया, लिहाजा मुकदमात का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान बनने के बाद भी हम देखते हैं कि जो इब्तदाई जिन लोगों ने मुज़ाहमत की उनमें मंटो थे। मंटो के 2 अफसाने जो उर्दू अदब में शाया हुए थे वो अफसाने के तौर पर नहीं, तंज के तौर पर शाया हुए थे, तंज़िया मज़ामीन के तौर पर शाया हुए थे, अल्लाह का बड़ा फजल है और शहीद साज। अब ये दोनों जो हैं ये मुज़ाहमती अफसाने हैं, लेकिन इन मुज़ाहमती अफसानों में तंज़िया असलूब इस्तेमाल किया है, यानी सिटायर को हमारे अफसाने में सबसे ज़्यादा इसको बहुत कम उजागर किया गया है। उन्होंने रशीद अमजद ने कई जिल्दें मुरतब की है मुज़ाहमती अदब की और उन्होंने अच्छा मज़ाम लिखा वाज़े भी किया है। लेकिन किस तरह जो तंज़ है वो हमारे अफसाने में एक मुज़ाहमत का ज़रिया बना है, इसको देखना चाहिए और ये आगे भी चला और अल्लाह का बड़ा फजल है। इस थीम को आगे गुलाम अब्बास ने धनक में एक तरह से फैलाया और ये दिखाया कि जो बातें अल्लाह का बड़ा फजल है मंटो ने कही थी वो जब अमली सूरत में वो उसको यानी फैला के किया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। गहरा रिश्ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुज़ाहमती अफसाने अगले भी मंटो ने लिखे जिनमें फुंदनी खास तौर पर था, और जो फुंदनी अफसाना था उसका असर हमारे आगे जदीद अलामती अफसाने पर बहुत ज़्यादा हुआ और के लिए वो प्रोटोटाइप बना और उसमें भी वो भी जो फुंदनी था वो एक उसमें भी मुज़ाहमत के अनासर थे, अलामती अनासर थे। इंतज़ार हुसैन का जो सारा अफसाना है वो हमें कल्चरल रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी मिसाल अगर हमें उर्दू में मिलता है, सकाफती एक मुज़ाहमत की मिसाल, तो वो इंतज़ार साहब का है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा जो सियासी आमरीत जो सियासी मुज़ाहमत होती है वो ख़तरनाक होती है, लेकिन जो सकाफती मुज़ाहमत होती है वो कदर महफूज होती है, लेकिन उसकी भी एक सियासी मानवियत उसमें ज़रूर होती है। उसके बाद अनवर सज्जाद की जो पहली दोनों किताबें हैं, चौराहा और इस्तिआरे, ये अयूब की आमरीत, इनके सारे अफसाने और ख़ासतौर जो चौराहा अफसाना है बड़ा गैर मामूली अफसाना है, ये उसके खिलाफ और खुद गाय भी एक और तरह का एक तमसीली एक मज़ाहमती अफसाना है। और लेकिन आज के जो उनके अफसाने हैं मजबूए में शामिल हैं वो जनरल ज़िया की उससे मुज़ाहमत के खिलाफ है। और आप देखिए कि ये जो अलामती मुज़ाहमत, एक और काम मैं ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा जो अनवर सज्जाद ने किया। अनवर सज्जाद ने जो तरक्की पसंदी और जदीदियत की एक जो झगड़ा चला आ रहा था उसको मिटाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और ये बताया कि जो जदीदियत की इनफरादियत और अलामत है, अलामत पसंदी है, वो तरक्की पसंदी की जो नासिर अब्बास साहब शुक्रिया, मुकर्रिर उसके हमारे साथ उन दोनों को जोड़ा जा सकता है। और फिर उसको इसी अनवर सज्जाद के सलूब उसके बाद जो आगे लोग के चले अनवर सज्जाद, बलराज महेंद्रा, सुरेंद्र प्रकाश ने भी बताया कि जो मुज़ाहमती सलूब है वो अलामती भी होता है और उसका वो अलामती होना इसलिए नहीं कि उसका लोगों को खौफ है कि ताज़ीर का खौफ है, पाबंदी का खौफ है, बल्कि ये कि खुद अदबी इजहार की ज़रूरत है। अगर आपने जबर को ज़ाहिर करना है तो जबर की जो शक्ल होगी उसके लिए जो पैराए ज़ारा है वो भी होगा। आगे मैं 2 किताबों का सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ कि जो 2 किताबें थी वो नासिर अब्बास साहब, वक्त बहुत कम है और मुकर्रिर हमारे मौजूद हैं, ज़रा इख्तिसार से 2 किताबों का जिक्र करने थे, उनका जिक्र किए बगैर वो नहीं होगा। एक गवाही जो इजराइल ने मुरतब किया जिस हनीफ के नावल को गायब करा दिया कराची में, और दूसरा जो था सईदा गजदर की जो किताब थी वो खास तौर पर कि आप अब मैं जनाब अमजद तुफ़ैल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने मौजू उर्दू अफसाना हकीकत, अलामत और जदीदियत के तनाजुर में पर इज़हार ख़याल फरमाएँ। जनाब अमजद तुफ़ैल साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। मज़मून मैं नहीं पढ़ूँगा, लिख के लाया हूँ, लेकिन वो होता ये है कि अगर आप मज़मून पढ़ते हुए उसको मुख्तसर करना चाहें तो वो दरमियान से बेरब्त हो जाता है। मैं ज़ुबानी बात कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको मुझे दोबारा याद दहानी ना करानी पड़े। बहुत शुक्रिया। देखिए, बतौर साइकोलॉजिस्ट जो कि मेरा प्रोफेशन है, कोविड-19 जो है इसने लाइफ साइंसेस में एक बहस ओरिजिनेट की है और वो है न्यू नॉर्मल की।
اور میڈیسن میں بھی اور سائیکالوجی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو اڈاپٹ کر لینی چاہیے، یہ اب آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا. لیکن اس کے خلاف بڑی شدید کرٹیسزم یہ ہے کہ جی نہ کوئی نیو نارمل ہے اور نہ کوئی اولڈ نارمل ہے. وبا کے دنوں میں، مشکلات کے دنوں میں زندگی کے عام چلن کو باقی رکھنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کانفرنس کا جو انعقاد کیا ہے یہ زندگی کے چلن کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے تو اس کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ادبی اور ثقافتی زندگی کو بحال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ انسان کی ثقافت اور اس کی معاشرت کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے. تو یہ دونوں حوالوں سے اس کی ایک معنویت موجود ہے. جہاں تک اردو افسانے کا تعلق ہے اور اس کے 1 صدی کے سفر کا تعلق ہے، تو میں بالکل اس کے چند جو نمایاں نشانات ہیں ان پر بات کروں گا، اور نام گنوانے سے گریز کروں گا کیونکہ پھر اس پہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے. اردو افسانے کا سفر کوئی 117 سال کا سفر بنتا ہے، اور مقصود رضا خاکی پہلے آدمی تھے جنہوں نے راشد الخیری کے افسانے کی نشاندہی کی. نصر اور خدیجہ جو 1903 میں چھپا، اور بعد میں کچھ لوگوں نے اس تحقیق کے ذریعے اردو میں اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کی. تو وہاں سے اگر آپ شروع کریں سفر، تو پہلی جو دہائی ہے افسانے کی، اس میں 3 بنیادی رجحانات اردو افسانے کے طے ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں. پریم چند آپ کو حقیقت نگاری کا نمائندہ نظر آتا ہے، راشد الخیری آپ کو اصلاح پسندی کا نمائندہ نظر آتا ہے، اور سجاد حیدر یلدرم رومانویت کے اسلوب کو اپناتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو باقی سارا سفر ہے اردو افسانے کا، اس میں یہ تینوں رجحانات کہیں آپ کو باہم ملتے نظر آتے ہیں، کہیں باہم کاٹتے نظر آتے ہیں، کہیں ایک دوسرے کے پیرل چلتے نظر آتے ہیں. اور یہ صرف افسانے کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے اردو ادب لے لیں یا دنیا کا کوئی بھی ادب لے لیں، تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو ادب کے خمیر میں شامل ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 30 کی دہائی اردو افسانے میں ایک کروٹ کی دہائی ہے. انگارے کا ذکر ہو چکا، لیکن یاد رکھیے کہ انگارے کے فوراً بعد سعادت حسن منٹو کی کتاب آتش پارے بھی شائع ہوئی تھی. تو یہ اور پھر 36 میں انجمن ترقی پسند مصنفین، اور 39 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام. یہ دونوں بڑے اہم واقعات تھے جنہوں نے اردو ادب اور اردو افسانہ خاص طور پر اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت اثرات مرتب کیے. ترقی پسند تحریک اپنے نظریاتی فریم ورک میں سماجی حقیقت نگاری کو اہمیت دیتی تھی، اور حلقہ ارباب ذوق جو ہے وہ نفسیاتی حقیقت نگاری کی طرف زیادہ گیا. تو یہ دونوں، ان دونوں سے وابستہ جو لوگ ہیں، یہ مل کر حقیقت نگاری کے فینومینے کو مکمل کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات جس میں آگے چل کے بات کروں گا اور اسے میں نئی حقیقت نگاری سے معصوم کرتا ہوں، کہ آپ نہ تو انسانی کردار کے بغیر معاشرت کو بیان کر سکتے ہیں، اور نہ معاشرت کے بغیر انسانی کردار کو بیان کر سکتے ہیں. تو دونوں کے امتزاج سے حقیقت کی ٹوٹیلٹی کا تصور ابھرتا. لیکن 30 کی دہائی میں اور 40 کی دہائی میں اس کے زیر اثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ذرا تفریق ہمیں نظر آتی ہے. اچھا، پھر یہ سوال سائنسز میں بھی پیدا ہوا اور سوشل سائنسز میں بھی، کہ کیا حقیقت وہی ہے جس کو آپ امپیریکلی محسوس بیان کر سکتے ہیں جو سائنس کلیم کرتی ہے؟ کیا آپ کے حواس اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیا میرے خواب حقیقت نہیں ہے؟ کیا جو کچھ آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے؟ تو یہاں ہمیں لگتا ہے کہ چاہے وہ ترقی پسندوں کا تصور حقیقت نگاری ہو یا نفسیاتی حقیقت نگاروں کا تصور حقیقت ہو، دونوں اپنی اصل میں کسری تصورات ہیں، اور ان تصورات پر ضرب لگاتے ہیں اردو کے 3 افسانہ نگار. منٹو کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، لیکن محمد حسن عسکری کی جزیرے کو آپ کہاں رکھیں گے جو 1941 میں شائع ہوئی، اور پھر احمد علی کی ہماری گلی اور اس کے افسانے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں
حقیقت کے یک رخ تصور کو رد کیا. انگارے سے نئے جو جدیدیت کے رجحانات ہیں وہ آنے لگے تھے, اور شعور کی روح ہے یا آزاد تلازمہ خیال ہے, اس کی باتیں ہونی لگی تھی. مجھے تو اس میں احمد علی کا افسانہ مہاوٹوں کی رات سب سے زیادہ ہانٹ کرتا ہے. تو 40 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بڑا طاقتور حقیقت نگاری کا رجحان ہے, اس میں منٹو ہیں, غلام عباس ہیں, بیدی ہیں, عصمت چغتائی ہیں, کرشن چندر ہیں, اور بے شمار نام ہیں. ناموں میں جاؤں گا تو ظاہر بہت ڈیلے ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ بڑے رجحانات پر چلتے رہیں گے تو آپ ان کا ذکر نہیں کر سکتے. مثلا رفیق حسین یکسر مختلف نوعیت کے افسانہ نگار ہیں. تو جب بھی ادبی روایت کی بات ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اسے ایک سیدھے خط کے طور پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو ادھر ہوا وہ تو منحرف ہو گیا, وہ تو انحراف کر گیا. میں ذاتی طور پر ادبی روایت کو ایک چھتنار درخت کے طور پر پرسیو کرتا ہوں, جس کا تنا تو ایک ہوتا ہے جو اس کی شاخوں کو جوڑی رکھتا ہے, لیکن جس کی شاخیں دور دور مختلف سمتوں میں, چاروں سمتوں میں پھیلتی ہیں. تو اس طرح اگر میں جب تصور کرتا ہوں تو مجھے اردو کے وہ افسانہ نگار بھی مرکزی دھارے سے جڑے نظر آتے ہیں جن کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ مرکزی دھارے سے باہر کے لوگ ہیں. قیام پاکستان سے پہلے تک اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہ لوگ بنتے ہیں. یہاں میں ایک افسانہ نگار کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کو ہماری تنقید نظر انداز کر رہی ہے, اور وہ عزیز احمد ہیں. اور عزیز احمد کئی جو جدید رجحانات ہیں اس کے نمائندہ ٹھہرتے ہیں, اگرچہ کسی حوالے سے یا کسی تواتر کے حوالے سے اس کا زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ انتظار صاحب لے جاتے ہیں. یہ جو تاریخی علائم ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے کون کر رہا ہے؟ انتظار صاحب نے تو کہیں 60 کے قریب جا کر آخری آدمی لکھا, تو وہ عزیز احمد تو اس سے پہلے لکھ چکے تھے. تو یہ ہے قیام پاکستان جو ہے یہ ایک سنگ میل ہے مجھے لگتا ہے کہ جس نے ایک تو بڑا شوق ہوا تہذیب کے کٹنے کا, تاریخ کے کٹنے کا, ملک کے جغرافیے کے تقسیم ہونے کا, اور اس کا فوری رد عمل وہی تھا جو فسادات کے افسانے ہیں. لیکن فسادات کے افسانوں سے جب نکلا ہے اردو افسانہ تو پھر نئے وینیوز تلاش کیے گئے ہیں. اب یہاں جدیدیت کا وہ پہلو آتا ہے جو علامتیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور جس کے سب سے بڑے نمائندہ ہمارے ہاں انتظار صاحب بنتے ہیں. انتظار صاحب نے ایک کام کیا کہ انہوں نے اردو افسانے کی تعریف کو تبدیل کر دیا. جن لوگوں کو جس باتوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ افسانے کا مواد نہیں ہے, وہ افسانے کا لازمی مواد بن گیا. اور یہ وہ کام ہے جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ پریم چند اور جو پہلی دہائی کا میں ذکر کر چکا ہوں اس کے بعد دوسری بار ہوا. اچھا, اس میں ایک چیز یہ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم علامت کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اردو افسانے میں استعارے کا استعمال زیادہ ہے, علامت کا استعمال کم ہے. اچھا, یہاں اسی دہائی میں منٹو کو ہم بہت کریڈٹ دیتے ہیں, بجا طور پر اردو افسانے کا دیتے ہیں. تو جسے آپ تجریدیت کہتے ہیں اس کا سب سے شاہکار افسانہ پھندنے ہے, اور شاید اردو میں تجریدی جو رجحان ہے اس پر اس سے بڑا افسانہ بعد میں بھی کسی نے نہیں لکھا. اور منٹو ظاہر ہے اپنے تخلیقی ارتقاء میں اس جگہ آئے تھے کہ جہاں انہیں لگا تھا کبھی اب افسانے میں کچھ مختلف کرنا چاہیے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. 60 کی دہائی میں دو پیرلل رجحانات جنہیں ہم عام طور پر علامتی افسانہ نگار کہتے ہیں, انتظار صاحب اور انور سجاد, اور دونوں کے سوتے بہت مختلف. ایک نے اپنی تہذیب سے, اپنی روایات سے, اسلامی تاریخ جو ہے, تہذیب جو ہے ہند, پھر وہ ہندو تہذیب اور دیو مالا کی طرف بھی گئے, پھر وہ بدھ حکایات کی طرف بھی گئے. اور دوسرے انتظار حسین ہیں جنہوں نے مغرب, جدید مغرب میں جو متھ اور تصورات سے ان سے جڑا. اور ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ بیماریوں کے نام عنوان سے افسانے تحریر کیے, اور ان افسانوں میں انہوں نے انفرادی اور اجتماعی دونوں بیماریوں کو یکجا کر کے پیش کر دیا. تو یہ وہ کام ہے جو بعد میں نہیں ہوا. ایک اور کام جو
انور سجاد نے کیا وہ تھا مصوری کی ٹیکنیکس کو فکشن میں سمو دینا. اب اس سے بعد میں اگر کچھ لوگوں نے کیا بھی ہو تو ان کی کامیابی اتنی نہیں جتنی ہمیں انور سجاد کے ہاں نظر آتی ہے. اب پھر دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جہاں نظر آتے ہیں. ایک غلط فہمی ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہے کہ جی یہ جو علامتی یا تجریدی افسانہ ہے یہ شاید اظہار کی پابندیوں سے شروع ہوا تھا. میں ذاتی طور پہ ان لوگ اس موقف کا قائل ہوں کہ یہ اردو افسانوی نثر جو ہے اس کے ارتقاء کا نتیجہ تھا, اور اس میں پھر اگر ہم اس کو صرف پابندی کا نتیجہ سمجھے تو سریندر پرکاش اور بلراج مینرا اسی دور میں یہ کام کیوں کر رہے تھے. اب یہ جو دور ہے یہاں سے اگر آپ آگے چلتے ہیں اور میں ذرا جمپ کرتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں جو لوگ آئے وہاں آپ کو کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ملے گا, وہی رجحانات ہیں جو آئے ہیں 60 کی دہائی میں متعارف ہو چکے تھے. 80 میں جو لوگ آئے اور وہ میری جنریشن کے لوگ ہیں, مجھے ان میں ایک نئی بات نظر آتی ہے اور وہ ہے امتزاجی رنگ. 60 والوں نے اپنی شناخت کسی ایک اسلوب سے, کسی ایک موضوع سے یا کسی ایک طرز سے بنانے کی کوشش کی تھی. یہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے چونکہ ایک لمبا سفر افسانے کا تھا تو انہوں نے مختلف عناصر کو جذب کیا اور ان کو اپنے بیانیے میں شامل کیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ امتزاج اور ڈائیورسٹی یہ 80 کی دہائی میں جو افسانہ لکھا گیا اس کے کلیدی عناصر ہیں, اور ظاہر ہے یہ سارا اس میں چل رہا تھا. اب میں بالکل باقی ساری باتیں چھوڑ دیتا ہوں, جب یہ مضمون شائع ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے. 21ویں صدی میں آج جب ہم اس افسانے کی صدی کو مکمل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج کے عہد کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک نئی تخلیقی جمالیات کی ضرورت ہے جو ہمارے عہد کو بیان کر سکے اور جو ہمارے عہد کا ایڈیم بن سکے. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ فلاں اور پوسٹ ٹروتھ اور پوسٹ فلاسفی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, میں ان پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا. یہ آرم چیئر جو دانشور ہوتے ہیں مغرب کی یونیورسٹیوں میں وہ انہیں تخلیق کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے جیسے ملکوں میں مخصوص استعماری مقاصد کے لیے ان کو پھیلا دیا جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تخلیق کار اپنی اصل, اپنی جڑوں اور اپنے کلچر سے جڑے بغیر کوئی بڑا تخلیقی کام نہیں کر سکتا. اور ہمارا آج کا عہد اس بات کا متقاضی ہے کہ میری نسل کے لوگ اور میری نسل کے بعد آنے والے لوگ یہ کام کر کے دکھائیں اگر وہ اردو زبان و ادب اور اردو افسانے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ مجھے دوسری بار نہیں کہنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. انتظامیہ کی طرف سے بار بار درخواست کی جا رہی ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور اگلے مقرر ہیں جناب صبا اکرام صاحب, ان سے درخواست ہے کہ وہ موضوع پر اظہار خیال فرمائیں. مجھے جو دائس پر بیٹھے مہمانان گرامی, خواتین و حضرات, مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے معاصر افسانے کے تخلیقی اسالیب. اگر ہم عصر ادب کو سامنے رکھیں یا 60 کے آس پاس سے بھی چلیں تو صرف شبخون کو رکھ لیں سامنے, اقدار کو رکھ لیں اور اوراق کو رکھ لیں تو اس حوالے سے بھی جو افسانے چھپتے رہے, مینرا کے, سریندر پرکاش کے, انور سن رائے, اظہر عباس یہاں بیٹھے ہیں, تمام لوگ یہ سب شبخون میں آتے رہیں, صرف اسی کو سامنے رکھ لیں تو کتاب درکار ہے لکھنے کے لیے, بلکہ موضوع ہو سکتا ہے. یہاں ایک سرسری سا جائزہ میں نے لیا ہے, ایک دو جملے میں افسانہ نگاروں کے حوالے سے بات کر, ان کے اسلوب کے حوالے سے بات کی ہے. معاصر افسانے کے تخلیقی اسالیب.
اسلوب عربی کا لفظ ہے جسے اردو میں اسٹائل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید افسانے میں اسلوب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے محمد حمید شاہد نے اپنی کتاب اردو افسانہ صورت و معنی میں دل کو لگتی ہوئی سی بات کہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ: معاملہ تو یہ ہے کہ ہر جنوین لکھنے والا جمالیاتی رخ سے ایک برتر سطح وجود پر نور اور خوشبو سے معاملہ کر کے نظام حیات مرتب کرتا ہے۔ اسے آپ اس کے تخلیقی وجود کے امکانی علاقے کہہ سکتے ہیں۔ اس تخلیقی وجود کا جو بھی آہنگ بنتا ہے وہی اسلوب ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلوب باہر سے تھوپا نہیں جاتا، وہ ایک سچے تخلیق کار کے تخلیقی وجود کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ انکوٹ۔ پال ویلیری کا ارشاد ہے کہ اسلوب اظہار ذات میں ترتیب کو بامعنی بناتا ہے۔ میں تو ان آراء کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ ہر کہانی کار اپنی تخلیق کے حوالے سے جو طرز اظہار اپناتا ہے وہی اس کا اسلوب ہے، جو دوسرے لکھنے والے سے جدا کر کے اس کی الگ پہچان کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ ہم عصر افسانے میں اسالیب کی جو صورتیں نظر آتی ہیں وہ تخلیق کے اندر سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ کہیں اس کی صورت استعاراتی اور علامتی ہے، کہیں بیانیہ ہے اور کہیں تجریدی بھی۔ بعض صورتوں میں تو شعری اسلوب کو اپنانے کی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں۔ رشید امجد کے افسانے بے ثمر عذاب سے یہ چند سطور نقل کر رہا ہوں۔ شاخیں شاخوں پر پرندے، پرندوں پر چہچہاتے پرندے، کاغذ پر بنے نقش، شاخیں شاخیں نہیں، پرندے پرندے نہیں، سب کچھ ان جیسا، شاخیں شاخوں جیسی، پتے پتوں جیسے، پرندے پرندوں جیسے، چہکار اگر یہ چہکار ہے تو چہکار جیسی میں خود۔ بلراج مہندرا کے میرا نام میں ہے میں بھی شعری اسلوب سامنے آیا ہے، اور کئی دیگر افسانوں میں بھی ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ صیغہ واحد متکلم اور خود کلامی کو شامل کر کے اسلوب کو منفرد رنگ دینے کی کوشش بھی سامنے آئی ہے۔ ایسی صورت میں ابہام اور اشاریت فلسفیانہ اشاروں کو جنم دیتے ہیں جو قارئین کی دلچسپی کا سامان پیدا کر کے انہیں اپنے سحر کا اسیر بنا لیتے ہیں۔ افسانے میں اگر اساطیر کا سہارا لیا گیا ہے تو اس کا اسلوب بھی انہی کے سہارے نمو پائے گا۔ انتظار حسین کے آخری آدمی میں بھی اساطیر سے ربط کی صورت سامنے آتی ہے جو ان کے اسلوب کو جنم دیتی ہے۔ اسد محمد خان کا افسانہ براوو براوو ہو یا سارنگ اول الذکر میں بائبل اور دوسرے میں ہندی اساطیر کا سہارا لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد نے اپنے ایک مضمون اسد محمد خان ایک غیر معمولی افسانے نگار میں گفتگو کرتے ہوئے ان کے یہاں متصوفانہ تجربے کی پہچان کرائی ہے۔ باسودے کی مریم اور اس کا اسلوب اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے۔ اساطیر کے حوالے سے ہمارے سامنے ہمارے دوست قاضی عابد بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اہم کام ان کا ہے اساطیر پہ، اردو افسانے میں اساطیر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر حسن منظر کے یہاں افسانوں میں تحقیق اور یاد نگاری کی صورتیں سامنے آتی ہیں جو بیانیہ کے اسلوب کو اختیار کیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ان کے افسانے بریطانوی قبریں کا نام لینا چاہوں گا۔ زاہدہ حنا جس معاشرتی اور سیاسی گھٹن کے حوالے سے اس عہد کے اضطراب کو بیان کرتی ہیں وہی ان کے افسانوں کے اسلوب کو پیش کرتی ہے۔ کہیں یہ اسلوب اشاراتی نظام کا سہارا لے کر سامنے آتا ہے اور کہیں علامتی رنگ اختیار کیے ہوتا ہے۔ سریندر پرکاش اپنے افسانے بنواس 81 میں کتھا کی زبان اختیار کرتے ہوئے داستانوی زبان اسلوب کی کتھا کی زبان اختیار کرتے ہوئے داستانوی بیانیے کے قریب اس میں کچھ منشایات بھی ہیں۔ مرزا حامد علی
حامد بیگ بھی ہیں، ایک خیام نے حالانکہ بلراج مہندرا کے کمپوزیشن سیریز کے انداز میں چیستہ کے نام سے افسانوں کی پوری ایک سیریل لکھی ہے، مگر اپنی پہچان نہیں بنائی۔ انہوں نے کپل وستو سے جنت جہنم تک اسلوب کے کئی شیڈز سامنے لائے ہیں۔ غم حسین کے سوا اور جنت جہنم میں دہشت گردی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے اور سماجی حقیقت نگاری کا انداز اپنایا ہے۔ اخلاق احمد کے افسانے بیشتر صورتوں میں شہر کی سڑکوں، گلیوں، محلوں اور ان میں سانس لیتی زندگی کے حوالے سے لکھے گئے ہیں، جو بیانیے کے کئی رنگ اور شیڈز پیش کرتے ہیں۔ مثال کے لیے کراچی نامی قتل گاہ میں ایک دوپہر اور مارٹن کوارٹر کا ماسٹر کے نام لیے جا سکتے ہیں، جن میں ان کا بیانیہ اسلوب سامنے آیا ہے۔ مبین مرزا کے افسانوں کا اسلوب بعض صورتوں میں داستان گوئی کا سہارا لے کر سامنے آتا ہے، جس کی خوبصورت مثال پرچی اور داستان اور دیگر کئی کہانیاں ہیں۔ ایسا اسلوب وہی افسانہ نگار برت سکتا ہے جسے زبان پر قدرت حاصل ہے۔ اجمل اعجاز بھی دہشت گردی کے حوالے افسانے لکھ چکے ہیں اور زیب اذکار دہشت گردی کے موضوع پر لکھتے ہوئے بعض اوقات تجریدی سرحدوں کو چھونے لگتے ہیں۔ فاطمہ حسن کے ایک افسانے عام سی لڑکی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ضمیر علی بدایونی نے ان کے افسانوی مجموعے کہانیاں گم ہو جاتی ہیں میں کہا کہ وہ عورت اور مرد کے رشتے کو ڈگنیٹی کے مطابق دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ یقیناً ایک اشارہ ہے نسائی سوچ کی جانب، اور یہی سوچ یا رویہ ان کے افسانوں کے باطن سے اسلوب کو اجاگر کرتا ہے۔ اقبال خورشید کے یہاں بیانیہ تہ در تہ معنویت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ کرافٹ کے ساتھ تخلیقیت ہے۔ سادہ موضوعات میں پیچیدگی پیدا کر کے دلچسپی کے عناصر کو اجاگر کرنے کا انداز اپنایا گیا ہے۔ سادہ بیانیہ، تہ در تہ بیانیہ اور ساتھ میں شاعریت کا سہارا لینے والے آج بہت سارے افسانہ نگار ہیں جو مختلف شیڈز اسلوب کے پیش کر رہے ہیں، اور سبھوں تک پہنچنا، سبھوں کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں 20 سے تو میں آدھا صفحہ چھوڑ کے پڑھ گیا، کیا پڑھ گیا کن کو چھوڑا پتہ نہیں، تو اس کے لیے معذرت، وقت کم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ زاہدہ عنایت صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ میرا موضوع ہے اثری حسیت اور اردو افسانہ۔ یہ ایک ایسا اور 100 سال کا اردو افسانہ، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے گھنٹوں چاہیے، اور یہاں 1.5-2 منٹ 3 منٹ کا وقت ہے، تو اس لیے اپنی بات میں کوشش کروں گی کہ 1.5-2 منٹ میں کر لوں، اور باقی مطلب آپ لوگوں سے جب ملاقات ہوگی چھپے ہوئے صفحے پہ وہاں جو بھی عرض کرنا ہے وہ کروں گی۔ اور ایک اپنے تمام دوستوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو یہ مشورہ دوں کہ زندہ ادیب کا تو نام ہی مت لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دوسروں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ہمارا نام تو رہ گیا۔ یہ اثری حیثیت کیا ہے؟ اور آج ہمارے یہاں اردو افسانے کے حوالے سے جو نہایت اہم اور وقی مضامین پڑھے گئے یا باتیں کی گئی ہیں، ان میں مزاحمت، سیاست، دہشت گردی اور بے محابہ قتل و غارت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اثری حیثیت کے ہی معاملات ہیں جنہیں زبان کے ذریعے محسوس کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کیا گیا ہے۔ افسانے کے ناخن سے زندگی کی پرتوں کو کھولنا اور ان مردود و معطوب کرداروں کو سامنے لانا
ہمارے یہاں کے 100-125 صدی، یہ کام ہمارے یہاں 100-125 صدی سے ہو رہا ہے۔ یہ کام منشی پریم چند سے نجم الحسن رضوی تک اور ان کے بعد آنے والوں میں سبھی نے کیا ہے۔ کوئی مصر کے بازار سے محنت کرنے والے ننھے ہاتھوں کو لے آیا ہے، اور کسی نے شام کے دھندلکے میں شطرنج کی بساط پر اپنے اپنے بادشاہوں کے لیے جان دے دی ہے، جبکہ سڑک پر سے ان کے معزول اور مقید بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ ایک ایسے سماج کا قصہ جس میں اصل کارزار میں ساتھ دینے کے لیے حضرت محل جیسا حوصلہ اور جگرا درکار ہوتا ہے، اور شطرنج کی بساط پر کھیلنا اور جان دے دینا باقوں کے اس سماج کی ایک ادا ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا ادب ریاستی اور مذہبی جبر کی ایڑیوں کے نیچے کچلا جا رہا ہے، جب ہمارے ادیب پر رزق کی مار پڑ رہی ہے، وہ ایک طرف اپنے گھر کی بھوک سے لڑ رہا ہے اور دوسری جانب اسے ان لوگوں کے سوالوں کا سامنا ہے جو اسے اور اس کی تحریروں کو چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے فن سے حوصلے کے طلبگار ہیں۔ پھر اسے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، یہ آئینہ جو ضمیر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ادیب کہاں جائے اور کیا کرے؟ ایسے میں قرۃ العین حیدر، خالدہ حسین اور جوگندر پال یاد آتے ہیں، جنہوں نے اردو افسانے کو متنوع اور جدید موضوعات سے مالا مال کیا۔ ہمارے سماج میں روشن خیالی سے تنگ نظری کی طرف جو واپسی ہوئی ہے، اس کی اعلیٰ تصویر کشی ہمیں خالدہ حسین کے افسانے دادی چھٹی پر ہیں اس میں نظر آتی ہے۔ جوگندر پال چھوٹے چھوٹے افسانوں سے ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، اور قرۃ العین حیدر چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا میں دکھاتی ہیں کہ کالا پانی سے سزائیں کاٹنے والے اور ان کی اولادیں کس طرح کایا پلٹ اور کایا کرق سے گزرتی ہیں۔ منشا یاد اور رشید امجد نے دہشت گردی کے کیسے کیسے نورانی چہرے ہمیں دکھائے ہیں۔ اس بارے میں ساجد رشید کی کہانی ایک مردہ سر کی حکایت ناقابل فراموش ہے۔ ہمارا عصر دہشت گردی اور لایعنیت کے ایک ایسے گورکھ دھندے میں پھنسا ہوا ہے جس سے انسان نکلے تو کیسے۔ اسی طرح ساجد رشید کی ایک کہانی موت کے لیے ایک اپیل ہم سب کے سامنے بہت سے سوال رکھ دیتی ہے۔ یہ سوال ہمارے یہاں ہزاروں انسانوں کی کیفیات کو زبان دیتے ہیں جو اپنی زندگی گزار چکے اور اب بے معنی شب و روز گزار رہے ہیں۔ یہاں ابھی انجمن ترقی پسند مصنفین، جدیدیت اور علامات کا ذکر ہو چکا۔ منٹو اور کرشن چندر اور انتظار حسین، شوکت صدیقی، انور سجاد زیر بحث آ چکے۔ عورتوں کے معاملات و مسائل پر جیلانی بانو، واجدہ تبسم، ذکیہ مشہدی نے کیا تیکھی کہانیاں لکھیں، وہ پڑھنے سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ادب کے مؤثر استعمال اور اس کے ذریعے لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور سماج کو بدلنے پر سامنے لانے والے ادیبوں کے حصے میں زہر کا پیالہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں نہیں، میں آرام سے نہیں پڑھوں گی، میں بہت ہی آرام سے پڑھوں گی اور 1.25 منٹ میں ختم کر دوں گی۔ ادب کے مؤثر استعمال اور اس کے ذریعے لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور سماج کو بدلنے پر سامنے لانے والے ادیبوں کے حصے میں زہر کا پیالہ سقراط کے زمانے میں بھی آتا تھا، اور آج بھی ادیبوں کی زباں بندی حکومتوں کے لیے نہایت اہم ٹھہرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادیب و دانشور کبھی دربار میں اور سرکار میں بال نہیں پاتے جو ادب کو بالادست طبقات کے خلاف ایک کاری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہاں میں تمام مقررین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں مختصر وقت میں
اتنے جامع اور گراں قدر خیالات سے نوازا. میں اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور اگلا سیشن